وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ابھی جو آپ نے باتیں سنی ہیں یہ بہت ہی ادنا سا تعارف ہے اس محفل کا۔ اس محفل کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے وہ انسانی فکر سے، انسانی شعور اور ادراک سے ماورا ہے۔ ابھی آپ نے مخدومہ کونین محسنہ ادارین اور والدہ سید الثقلین سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا علی ولدہا علیہ السلام، ان کے جو ابھی آپ نے تذکار میں سے ایک ٹکڑا سنا کہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی میرا ذکر باقی رہے گا۔ اگر سیدہ کے اپنی شان میں کہی ہوئی منقبت کی میں شرح کروں، ایک ہوتا ہے کہ میں کہوں، اگر میں کہوں گا تو وہ میرے ظرف کے مطابق ہوگا، جتنا میں انہیں جانتا ہوں، اور اگر وہ کہوں جتنا وہ اپنے بارے میں جانتی ہیں، فرق ہوتا ہے۔ ایک مرید اپنے پیر کو جتنا جانتا ہے اتنے ہی نعرے لگا سکتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں ولی را ولی میں شناست، اور حافظ شیرازی کہتے ہیں تو توبہ و ما و قامت یار۔ وہ کہتے ہیں خدا کے بندے تو سرو کے قصیدے پڑھ رہا ہے، یہ سرو کا بوٹا نہیں ہوتا، اس سے لوگ اپنے محبوب کے قد کو تشبیہ دینے کے لیے کہتے ہیں سرو کا بوٹا۔ وہ کہتے ہیں تو توبہ و ما و قامت یار، اے دنیا دار عاشق تو سرو کے بوٹے اور توبہ کے پودے کی رانائیوں میں گم ہیں، اور میں اپنے محبوب کے قد رانا کے جلووں میں گم ہوں۔ فکر ہر کس بقدر ہمت ہو، کہتے ہیں ہر ایک کا شعور اس کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے، اور ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جو آمنہ کے بیٹے کو جان لے وہ دنیا سے مسلمان جا رہا ہے، تم آمنہ کے ایمان پہ شک کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ کیوں کہ انہیں جانا انہیں مانا۔ جس ماں کے بیٹے کو دیکھ لینے سے، صرف دیکھ لے کوئی ایمان کی حالت میں، تو رب رضی اللہ عنہ کے سرٹیفکیٹوں کی بارش کر دیتا ہے۔ عرش معلیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سندیں بارش کی طرح برستی۔ جس ماں کا بیٹا موج میں آ جائے، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دروازے پہ باغ کے کھڑا ہوں، اور میں ابو ہریرہ ابھی جو اس دروازے سے آئے گا جب وہ آ جائے تو اسے کہہ دیں آمنہ کے بیٹے نے کہا ہے تو جنتی ہے۔ آمنہ کا لال تو دنیا میں جنت تقسیم کرتا رہے، اور تمہیں آمنہ کے جنت میں جانے پہ شک ہے؟ تمہاری بدبختی اور بد نصیبی کا الگ سے ماتم اور جلسہ ہونا چاہیے۔ وہ طبقہ جو ابھی تک ایمان والدین مصطفیٰ کے معاملے میں تشکیک کے وائرس کا شکار ہے، اور اس امت کا ایک امام اٹھے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ عنہ، آمنہ کے لال کا ایک امتی اٹھ کر اپنے آقا کے والدین کیا، ان کی والدہ پہ الگ، والد پہ الگ، والدین پہ الگ، اور پورے شجرہ نسب پہ الگ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتابوں کے انبار لگا دیتا، دلائل کے انبار لگا
تم آقا علیہ السلام کے والدین کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پروگرام ہی کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن جب میزان گاڑے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر و شر کے ذرے ذرے کا ناپ تول ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہوں گے جو اس مجمع حشر میں کھڑے ہو کے اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کریں گے۔ ایک بہرا شخص، بہرا جو کانوں سے بہرا ہے، آسام، وہ کہے گا مولا دنیا میں بہت آ جا ہوتی رہی، پر مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں لگا کون آیا کون کس کو کیا کہہ رہا ہے، کون کس کی کیا سن رہا ہے۔ مولوی صاحب خطاب تو بڑا مزیدار کرتے تھے اور کانوں والوں کو بھی کہنا پڑتا تھا کہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ان سے بھی فرمائش کر کے سبحان اللہ کہلانی پڑتی تھی۔ یہ مر جانے کا مقام نہیں ہے۔ آمنہ کے لال کے امتیوں، اس عظیم الشان ذکر کے لیے یہ خواجہ بہاری کی روح سے پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے، ان کے مرشد میاں میر سے پوچھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف کرامتوں یا واقعات سے سمجھ نہیں آتی باتیں، ایمان کی کھڑکی کھلے تو سمجھو، تعلق بنے تو سمجھ آؤ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا یہاں کہی ہوئی سبحان اللہ وہاں کام دے گی۔ میں سیدہ آمنہ کے لال کی کیا کیا شان بتاؤں اور کیا کیا اس کے رخ ہیں، کیا کیا پہلو، ہر ادا میں کیا کیا کیفیات ہیں۔ جس کا لال اپنے ایک گناہگار ترین، معصیت شعار ترین امتی کو صرف ایک سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ لوگ اس کی ماں کے جنت میں جانے پہ شک کریں، یہ جو ایک سبحان اللہ جو علماء فرمائش کرتے ہیں نقیب ناد ہاں کہتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ، میں نہیں کہتا۔ اگر تمہیں جنت کا درخت نہیں چاہیے تو میرا کیا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ مجھے کوئی تمغہ ملنا تمہاری سبحان اللہ کہنے سے یا نہ کہنے سے؟ صرف کیا ہے کہ پتہ نہیں ہے یہ آج کی محفل کیا ہے۔ میں صرف ایک قول بتا دیتا ہوں صوفیہ، پوری امت کے کل اغواس، اقطاب، ابدال، اوتاد، نجبا کا اجماع، وہ کہتے ہیں فیض جسے بھی ملے گا بقدر معرفت ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اصول یاد رکھو۔ اس لیے حافظ شیرازی نے کہا فکر ہر کس بقدر ہمت۔ اب کوئی صرف اتنی سمجھ کے بیٹھا ہوگا کہ یار میرا بیمار ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے اس کا بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی صرف اس نیت سے آیا میرا مقدمہ ہو جائے گا حل، کوئی اس لیے آیا کہ وہ ستون پلر کے پاس کوئی بابا مجھے نظر آ جائے گا۔ یہ ضرب ہے۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، جو تھا کہ بدو بیٹھا، بٹی صاحب نے بدو بڑے قریب سے دیکھے ہیں، خیر بٹی صاحب عرب کا بدو، دیہاتی آدمی، عرابی، اس مسجد نبوی میں جس کے امام الانبیاء، تنہائی میں بیٹھا اپنے رب سے
تاکہ والدین کریمین مصطفیٰ کی محفل کا لنگر جب گھر جاؤ تو وہ ساتھ جائے، پتہ لگے آج کن کی محفل سے آئے۔ اور حضور کی امت کے ولیوں کے لنگر پہ جاؤ تو عرسوں پہ جاؤ تو وہاں پر بریانیاں ملتی ہیں، حلوے کلچے ملتے ہیں، حلیمیں ملتی ہیں۔ حضور کے والدین کی محفل میں جاؤ تو روح کو غذا روحوں کو لنگر، ایمان کو نور ملتا۔ پروردگار عالمین کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، یہ بنیاد ہے، حدیث قدسی متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ فرمایا بندے میں ہمیشہ تیرے ساتھ ویسا ہی پیش آؤں گا جیسا تو مجھ سے گمان رکھے گا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اپنی شیخ محقق لکھتے ہیں تمام صفات کا مظہر اتم بنایا ہے، تو حضور اپنے رب کی اس صفت کا بھی مظہر ہے کیا کہ امتی میری محفل میں جیسا گمان نیت لے کے آئے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ شیر خدا کہتے ہیں جب میں قریب ہوا نا وہ بدو کچھ رب سے سرگوشیاں کر رہا تھا، تو مجھے لگا حضوری کی معراج پہ ہے یہ بندہ، اس وقت قربت اور حضوری کی پیک پہ ہے، جو مانگ رہا ہوگا اسے مل رہا ہوگا۔ شیر خدا جس کے ذوق کی گواہی دیں گے، کہتے ہیں جب میں قریب ہوا تو کان میں پڑا وہ بدو کہہ رہا تھا مولا مجھے ایک بکری کا میمنہ دے دے، فکر ہر کس بقدر ہمت انا عند ظن عبدی بی، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ مسئول بھی کیا خیال کر رہا ہوگا، یار اتنا قریب آ کے مانگا بھی تو بکری کا بچہ۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو ادھر ایک کونے میں صدیق اکبر بھی اسی کیفیت میں تھے، یار غار و مزار، وہ بھی سرگوشی و مناجات کی اسی معراج پہ خشیت و کیفیت میں گڑ گڑا رہے ہیں، رب سے کچھ مناجات کر رہے ہیں۔ جب قریب ہوا تو کان میں آواز آئی مولا ابو قحافہ کا بیٹا تیری بندگی کا حق ادا نہیں، لا احصی ثناء علیہ فکر ہر کس بقدر ہمت۔ یہ جو آج کی محفل سجی ہوئی ہے 20-25 سال میں نے آج تک جتنے بھی خطاب کیے ہزاروں، آج میرا ذوق اور طبیعت یہ چاہ رہی تھی جب سے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ نے تو ابھی شروع ہوئے نا سننا، میں جب سے بیٹھا ہوں میں خطاب کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میرا حال یہ ہے کہ میرے وجود کا ہر بال زبان ہو اور میں اپنے آقا کی ماں کی شان بیان کروں۔ یہ آج کی محفل عام محفل نہیں ہے جہاں کوئی بندہ بے ادبی سے اور بے ہوشی سے نہ بیٹھے، کوئی بندہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ رومی کہتے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ ابھی ایک بے ادب کی وجہ سے پورا مجمع تباہ ہو جاتا ہے، پیغمبر بھی کھڑا ہو مجمع میں تو ایک بے ادب کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، رسالہ یا رسول اللہ، رسالہ یا رسول اللہ، کریمین مصطفیٰ۔ اب وقت چونکہ بہت گزر گیا، طبیعت اور ذوق میرا تو وہی تھا جو میں نے بتا دیا۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی جو منقبت میں نے لکھی ہے سجدہ کے حضور، میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔
کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور عالم برزخ سارا اس وقت ایکٹیو ہے الحمدللہ۔ میں ولیوں کا جھوٹا کھایا ہوا ہے اور صوفیاء کا ریزہ خار ہوں۔ سیدہ آمنہ کے لال پہ درود بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور والضحیٰ قرآن کی صورت ہے، اور اللہ نے حبیب کے جب چہرے کی قسم کھانی تھی فرمایا والضحیٰ، مطلع والضحیٰ خیر الورا، اور مرجع مصطفیٰ خیر الورا، ساری کائنات کا مرجع بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اور حضور پتہ ہے بچپن میں جب شیر خار تھے تو ان کا مرجع کون تھا؟ جس رب کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، زمین کی 7ویں تہ میں کیڑا رزق جس کے صدقے کھا رہا اس کی ماں، اور حضور جب پانی کی، کھانے کی، دودھ کی طلب ہوتی تو اپنی ماں کی طرف رجوع فرماتے۔ مرجع مصطفیٰ خیر الورا، اور پاک مثل صبا خیر الورا، پاک مثل صبا خیر الورا، اور امن کا سلسلہ خیر الورا، مادر مشفقوں مہربان نبی، مادر مشفقوں مہربان نبی، سیدہ آمنہ خیر الورا، سیدہ آمنہ خیر الورا، سیدہ آمنہ خیر الورا، سیدہ آمنہ خیر الورا، اور حامل نور خالق ہے ان کا وطن، حامل نور خالق ہے ان کا وطن، روشنی کی بنا خیر الورا، سیدہ آمنہ خیر الورا، اور بت پرستی کے ماحول میں رہ کے بھی، بت پرستی کے ماحول میں رہ کے بھی، تھی بتوں سے جدا خیر الورا، تھی بتوں سے جدا خیر الورا، سیدہ آمنہ خیر الورا، اور ان کی رگ رگ میں تاثیر
کے فیضان سے. صدیق اکبر بتا سکتے ہیں اس شعر کی شرح کیا ہے. نعرے سور میں حضور نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق آج میری وجہ سے رب ویسے ہی تیرے بھی ساتھ ہے جیسے میرے ساتھ. جس کی 3 دن اور 3 راتیں معنا تک پہنچاتی ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق اکبر سے پوچھو کہ جس ماں کے شکم میں حضور 9 ماہ رہے, 3 دن اور 3 راتوں کا قرب ان اللہ معنا کی منزل دیتا ہے, اور 9 ماہ نور مصطفیٰ کو شکم میں رکھ سیدہ کو کیسا قرب ملا ہوگا. اس قرب کو کوئی دنیا کا عالم, کوئی محقق, کوئی مفسر, مفتی, فقیہ, کوئی عارف, کوئی غوث اور قطب بیان کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ولایت و روحانیت و معرفت سے آگے کی بات ہے. یہ کتابوں کی باتیں نہیں. وہ جو شک کر رہا ہے اس کو پہلے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. قرب محبوب باری کے فیضان سے ہے قریب خدا ام خیر الورا, ہے قریب خدا ام خیر الورا, اور ہے خدیجہ کی وہ مادر نسبتی. خیال بٹی صاحب یہ رشتہ پتہ ہے کیا بنتے ہیں؟ مومنوں کی ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ, سیدتنا عائشہ صدیقہ, سیدتنا حفصہ بنت عمر, سیدتنا حبیبہ بنت ابی سفیان کی ساس, ان کی مادر نسبتی, ان کی نسبتی ماں, ان کی روحانی ماں, اور جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کی دادی. اگر کھولتے جاؤ تو ایک ایک گھڑی سمجھ آئے گی یہاں کی کیا ہے, اس محفل میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ کیا ہے. اس لیے میں نے صوفیہ کا آپ کو قول دیا کہ فیض بقدرے معرفت ملتا ہے. مرید کو پیر کی جتنی معرفت ہو اتنا ہی فیض ملے گا. مرید اگر پیر کو ابدال سمجھے ابدال کا فیض آئے گا, کتب سمجھے کتب کا فیض آئے گا, غوث سمجھے تو غوث کا فیض آئے گا. انا عند ظن عبدی بھی. تو یہ جو صحابہ میں فرق ہے, ورنہ تو چاہیے تھا سارے رضی اللہ عنہ والے برابر ہوں, لیکن بلال سے پوچھو صدیق کیا ہے. ایسے بھی ہیں جس کی ایک نیکی کا نام بلال ہے, جس کے نام اعمال کی ایک نیکی بلال حبشی ہو, وہ نیکی والا خود کیا ہو. تو مدارج ہیں, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اسی طرح محفلوں کے بھی مراتب و مدارج ہیں. محفلیں سجتی ہیں نا, وہاں بھی مراتب ہیں, اور حسب معرفت ملتا. جو جتنی معرفت رکھتا ہے کہ میں کس کی محفل میں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں منگتا اگر کسی دروازے پہ صدا دے, دروازہ سونے کا ہو, حویلی شاندار ہو, ہر کھڑکی پہ موتی جڑے ہوں, ہیرے جواہر و لال, اور منگتا دروازے پہ کھڑا ہو کے 2 پیسے کی صدا لگائے, وہ بدو کی طرح بکری کا بچہ مانگے. غوث پاک فرماتے ہیں اس سے بڑی توہین گھر والے کی کیا ہو سکتی ہے. کیا بات تجھے سونے کا دروازہ بھی نظر نہیں آیا؟ یہ جس کا دروازہ اس شان کا ہے گھر والا کس شان کا.
فرمایا جس در پہ جاؤ صدا اس کی شان کے مطابق لگاؤ. یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے کہ سخی اتنا بڑا اور صدا اتنی چھوٹی. یہ تعلق رکھتی ہے معرفت سے. کتنا پتہ ہے تمہیں کہاں آئے ہوئے اس محفل میں؟ صبح شام 24 گھنٹے ہمارے آقا مولا امام الانبیاء والمرسلین سیدہ آمنہ کے نور نظر کی امت 24 گھنٹے جاری ہے. محفلیں ہو رہی ہیں، شبینیں ہیں، تراویاں ہیں، سحری افطاری ہے، اور میلاد کے جلسے ہیں، عرس ہو رہے ہیں، جاری ہے نا. بے شک. یہ جو پروگرام ہے اس کی انفرادیت، اس کی خصوصیت بالکل جدا، اس کی نوعیت بالکل مختلف. میں تو آپ کو وہ نعت بھی سنانا چاہتا جو سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کی شان میں لکھی. میں وہ نعت بھی سنانا چاہتا حضور کے چچا جان جو محبوب باری تعالیٰ ہیں، ام مصطفیٰ سید الشہداء اسد اللہ واسد رسول ہی. سب سے پہلے حضور نے زبان نبوت نے جس کو سید الشہداء کہا، جو حقیقی واحد قطب مدینہ ہے. ایک ہی قطب مدینہ ہے آج بھی. اور مدینے والوں سے پوچھو جمعرات کو آج بھی گھروں میں فیملیوں کے ساتھ موجود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ زندگی وجود ہے. قبولیت کا چھینٹا بھی پڑتا ہے. اللہ سبحان اللہ.